السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ انایا، حاضر خدمت ہے این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ فیض حمید نے بطور DGISI ایک خوفناک کھیل کھیلا اور خفیہ ایجنسی میں ایک متوازی نظام تشکیل دے دیا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی پشاور پوسٹنگ کے باوجود یوں محسوس ہوتا رہا کہ ISI کو اب بھی وہی چلا رہے ہیں۔ یہی وہ مرحلہ تھا جب سینئر جنرل ناراض ہوئے اور آرمی چیف جنرل باجوہ تک پیغام پہنچایا گیا کہ اگر فیض حمید ہی آپ کے جانشین ہیں تو پھر بتایا جائے کہ ہم سب کی سینیورٹی اور میرٹ کہاں ہیں۔ جنرل باجوہ بیک فٹ پر آئے۔ ویسے ہی ان کی اپنی بھی یہی خواہش تھی کہ انہیں ہی مزید توسیع مل جائے۔ اس دوران حکومت تبدیل ہو چکی تھی۔ آرمی چیف کے لیے جنرل عاصم منیر کا نام فائنل ہوا تو اسے رکوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی، جس میں فیض حمید ہی نہیں بلکہ جنرل باجوہ بھی پیش رہے۔ فیض حمید نے PTI سے احتجاج کرایا، لانگ مارچ کرائے، پالتو اینکروں سے تابڑتوڑ حملے کروائے۔ جنرل عاصم باجوہ اور جنرل آصف غفور کے تیار کردہ سوشل میڈیا نیٹ ورک کو بھی خراب استعمال کیا۔ جنرل عاصم منیر نے عہدہ سنبھالا تو ہر طرح کے حقائق سے بخوبی واقف تھے۔ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملات آگے چلانے کی کوشش کی گئی۔ اس غیر ضروری صبر کا نتیجہ 9 مئی کی صورت میں سامنے آیا، جس کے ماسٹر مائنڈ فیض حمید تھے۔ اعلیٰ عدلیہ کے کئی جج اس سازش میں شامل تھے، کیونکہ انہیں فیض نیٹ ورک کے ذریعے یقین دلایا گیا تھا کہ موجودہ سسٹم اور چیف نہیں رہیں گے، نئے سیٹ اپ میں اپنی جگہ برقرار رکھنی ہے تو کھل کر ساتھ دو۔ یہی بنیادی وجہ تھی کہ جج قابو میں رہے، نہ میڈیا نہ سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی برپا رہا۔ 9 مئی کی ناکام بغاوت ایک سنہرا موقع تھا کہ تمام سازشی عناصروں کو عہدوں کا لحاظ کیے بغیر کیفر کردار تک پہنچایا جائے، لیکن سازش اتنی بڑی اور گہری تھی کہ اس کے بعد بھی طویل عرصہ تک انتظار کرنا پڑا۔ گڈ ٹو سی یو سے شروع ہونے والی کہانی اس حد تک آگے بڑھ گئی کہ سپریم کورٹ کے ایک جج نے امریکہ جا کر بڑے فخر سے بتایا کہ ISI کے خلاف خط لکھنے والے 6 میں سے 5 جج ان کی دریافت ہیں۔ ویسے اس دور میں ججوں سے لے کر اہم سرکاری افسروں تک سب جنرل فیض کی کلیئرنس کے بعد ہی اوکے ہوتے تھے۔ ان جج صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ جن 6 ججوں نے خط لکھا انہوں نے PTI کے حق میں کتنے فیصلے لیے، بلکہ ایسے احکامات بھی جاری کیے جن کی قانون میں گنجائش ہی موجود نہیں تھی۔ خود سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے محسوس نشستوں کے معاملے پر آئین ری رائٹ کر کے PTI کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی۔ پارلیمنٹ نے قانون سازی سے غلط فیصلے کو ختم کر دیا، جس پر ایک جج صاحب نے امریکی سفارتکاروں کی موجودگی میں ایک تقریب کے دوران شور مچا دیا کہ عدالتی فیصلوں پر لازمی عمل کرنا ہوگا۔ میڈیا کا بڑا حصہ اور سوشل میڈیا پہلے ہی افراتفری پیدا کرنے پر تلا ہوا ہے۔ عمران خان اور فیض حمید نیٹ ورک 9 مئی سے بڑی سازش۔ اب تک کی رپورٹس کے مطابق فیض حمید اور عمران خان کے ساتھ کام کرنے والے 12 افسر پکڑے گئے ہیں۔ یہ زیادہ تر ریٹائرڈ آفیسر ہیں اور یا پھر ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں۔ ساتھ جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم سمیت جیل کے بھی کوئی 10 سے 12 اہلکار گرفتار ہوئے ہیں جو اس نیٹ ورک کا حصہ تھے۔ اس نیٹ ورک کی دیکھ ریکھ جنرل فیض اپنے ساتھیوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ یوں سمجھیں کہ ISI کے متبادل اپنی ایک نجی ایجنسی بنا لی تھی جو صرف PTI کی سہولت کاری کر رہی تھی۔ اس نیٹ ورک نے جیل کے عملے کے ساتھ مل کر عمران خان کو نہ صرف اپنی پارٹی سے کانٹیکٹ رکھا ہوا تھا بلکہ باہر کے کئی ممالک سے بھی مسلسل رابطے میں تھے۔ خاص طور پر سب سے زیادہ رابطہ برطانیہ سے کیا جا رہا تھا۔ ساتھ جنرل فیض حمید اپنے روابط استعمال کر کے فوج کے اندر آرمی چیف کے خلاف افسروں تک پیغامات بھی پہنچا رہے تھے۔ تبھی حماد اظہر کہا کرتے تھے کہ مجھے آدھی رات کو عمران خان کا پیغام آیا۔ اس نیٹ ورک کے ٹوٹنے پر سب سے پہلے حماد اظہر نے ہی استعفیٰ دیا۔ سنا ہے کہ فرحت عباس بھی
بھاگ گیا ہے۔ شاید 1-2 دن تک مزید گرفتاریاں ہوں۔ جیل میں بھی اب عملے کو ہر ہفتے تبدیل کیا جائے گا تاکہ وہاں دوبارہ ایسا کوئی نیٹ ورک نہ بنے۔ یہ بھی عمران خان کا مکر ہی تھا کہ جنرل فیض کی مدد سے جیل کا کنٹرول سنبھال کر میڈیا کے سامنے واویلا شروع کر دیا کہ جیل کو ایک کرنل کنٹرول کر رہا ہے، مجھ پر بڑی سختی ہے اور بچوں سے بات تک کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ فیض حمید کی گرفتاری پر عمران خان حسب معمول پہلے مکر گیا، بعد میں فیض حمید کو اپنا اثاثہ قرار دے دیا، لیکن یہ سچ ہے کہ کل اور آج کی رات عمران خان پہ جتنی بھاری گزر رہی ہے اس کا پی ٹی آئی میں بھی بہت سو کو اندازہ نہیں۔ فوج میں بغاوت کی سازش 9 مئی کے حملوں کی سازش سے کسی طرح کم نہیں، شاید 9 مئی حملوں میں بھی انہی کی معاونت کی ہو۔ اس پر تیز رفتار اور کڑی سزا کی امید ہے۔ فیض حمید کی ہائی کورٹ اور اسلام آباد کے ججز کے ساتھ آڈیو بھی ادارے کو موصول ہو چکی ہیں۔ ان آڈیوز کو فیض حمید کے سامنے پلے کیا گیا اور پوچھا گیا، کہو ان کے حوالے سے اصلی ہیں یا نقلی یا پھر فرانزک کروائیں؟ تو موصوف نے فوراً تسلیم کیا کہ میری ہی آڈیوز ہیں اور بالکل اوریجنل ہیں۔ پاکستانیوں، جتنا ہم سوچ رہے ہیں کہانی ہماری سوچ ختم ہونے سے کہیں آگے جا کے حقیقت شروع ہو رہی ہے۔ لگا لو اندازہ کہ اس ملک کا ستیہ ناش اور عوام کا بیڑا غرق کیسے کیا گیا، صرف آرمی چیف اور صدارتی نظام لانے کے چکر میں۔ آج پاکستان کو تباہ کرنے والوں کو سلاخوں کے پیچھے دیکھ کر دل سجدہ شکر ادا کر رہا ہے۔ ملک و قوم کے سکون کو برباد کرنے والے ان ضمیر فروشوں کو سر عام چوراہے پر پھانسی لگا دینی چاہیے اور 7 روز تک لاش کو نشان عبرت کے طور پر لٹکائے رکھنی چاہیے۔ جن دہشت گردوں کو ختم کیا گیا ان کو دوبارہ یہاں لا کر آباد کرنے اور ان کو ملک پاکستان میں دہشت پھیلانے اور امن کو تباہ کرنے کے لیے فری ہینڈ دینے والے ہرگز معافی کے حقدار نہیں۔ نیا پاکستان کے نام پر فحاشی اور عریانی کو فروغ دینے والے سخت سزا کے مستحق ہیں۔ شہداء کے لازوال قربانیوں کو فراموش کرنے والے، محافظوں پر بیہودہ جملے کسنے والے، یادگار شہداء کی توہین کرنے والے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچا کر فنڈنگ کرنے والوں کو دلی سکون فراہم کرنے والے، دشمنان پاکستان کے پلید و غلیظ ایجنڈے پر عمل کر کے فخر محسوس کرنے والے، یہود و قادیانیوں کی نرسری میں پرورش پا کر اسلام کے قلعے پاکستان کو غیر محفوظ کرنے والے ناصوروں کو نشان عبرت بنا کر ایک نئی تاریخ رقم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، میں اپنے جذبات و خیالات کا اظہار کرتا۔ اپنے وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ مریم نواز کا بڑا چیلنج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بجلی سستی کر کے مراد علی شاہ، علی امین گنڈا پور اور سرفراز بگٹی کو کھلا چیلنج دے دی۔ تینوں صوبائی حکومتیں خاموش، سیاسی رہنماؤں کے شکوے سامنے آ گئے۔ ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ مختلف علاقوں کی محرومیاں بڑھ گئی ہیں۔ کل کی پریس کانفرنس سے غلط پیغام گیا ہے۔ مریم نواز نے جواب دیا، پیارے مصطفیٰ بھائی، پنجاب نے یہ ریلیف مفت میں نہیں دیا بلکہ پیسے دے کر لیا ہے۔ اس ریلیف کے لیے پنجاب حکومت نے اپنے بجٹ سے 45 ارب روپے ادا کیے ہیں۔ اگر آپ سندھ کے عوام کے لیے حکومت سندھ سے بات کریں تو خوشی ہوگی۔ مصطفیٰ کمال بولے، سندھ حکومت اگر اچھا سلوک کرتی تو آپ کی پارٹی کی غیر مشروط حمایت کی کیا ضرورت تھی؟ مریم بی بی، آپ کے قیمتی مشورے کا بہت شکریہ۔ ہم نے پنجاب حکومت سے نہیں، وزیر اعظم سے درخواست کی ہے۔ جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ قیمتوں میں کمی پورے ملک میں ہونی چاہیے، سندھ میں پیسے کم کیوں نہیں ہو سکتے؟ جماعت اسلامی حمداللہ کا کہنا ہے کہ ریلیف صرف ایک صوبے کے لیے کیوں، یہ ایک پاکستان ہے یا 2 پاکستان؟ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ عنایہ کو دیجیے گا اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔